بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز ساتھیوں، آج جس موضوع پر ہم نے گفتگو کرنی ہے وہ ہے کہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر جو 6 حقوق ہیں ان کے بارے میں بات ہوگی۔ تو اس ضمن میں سنن ابن ماجہ میں یہ حدیث پاک آتی ہے، اور اس حدیث مقدسہ کے جو راوی ہیں وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ چنانچہ آپ فرماتے ہیں کہ عن علی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم للمسلم علی المسلم ستۃ بالمعروف۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کی مسلمان پر حسن سلوک کے 6 حقوق ہیں۔ اب وہ 6 حقوق کون سے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یسلم علیہ اذا لقیہ، کہ جب اس سے ملاقات ہو تو اسے سلام کرے۔ یعنی سلام کسی مسلمان کو کرنا یہ سب سے پہلا جو ہے وہ اس کا حق ہے۔ تو جس طرح کہ ایک اور حدیث پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا میں تمہیں ایک ایسا عمل نہ بتاؤں کہ جو تمہارے درمیان میں محبت کو جو ہے وہ بڑھا دے اور آپس میں تمہاری محبت بڑھ جائے؟ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور ہمیں بتائیے۔ تو فرمایا کہ تم آپس کے درمیان میں سلام کو رواج دو، یعنی جب تمہارے درمیان میں سلام زیادہ ہو جائے گا، تم ایک دوسرے کو سلام کرنے والے جب زیادہ ہو جاؤ گے تو تمہارے درمیان میں محبت پیدا ہو جائے گی۔ تو گویا کہ 2 مسلمانوں کے درمیان میں محبت پیدا کرنے کے لیے جو سب سے بڑی چیز نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے درمیان میں فرمائی ہے، فرمایا کہ وہ سلام ہے۔ تو اس لیے ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے اوپر سب سے پہلا حق جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا ہے وہ فرمایا کہ سلام۔ جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے ساتھ ملے تو اس کو چاہیے کہ وہ سلام کرے۔ اور ایک اور حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سلام میں پہل کرنے والا غرور اور تکبر سے پاک ہوتا ہے۔ تو گویا کہ جو انسان دوسرے مسلمان کو سلام کرنے میں پہل کرتا ہے اور اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ یار میں اپنے مسلمان بھائی کو سب سے پہلے سلام کروں، تو اللہ پاک اس کے دل کو تکبر سے بھی پاک رکھتا ہے اور غرور سے بھی پاک رکھتا ہے۔ تو گویا کہ سلام کی وجہ سے انسان کا دل تکبر سے بھی پاک ہو جاتا ہے، غرور سے بھی پاک ہو جاتا ہے، اور اس کے دل کے اندر جو ہے وہ عجز و انکساری پیدا ہو جاتی ہے۔ اور ایک اور حدیث پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور یہ حدیث پاک جو ہے وہ جامع ترمذی کی ہے، فرماتے ہیں کہ جب مسلمان ملتے ہیں اور وہ آپس میں مصافحہ کرتے ہیں، یعنی ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ ہاتھ ملاتے ہیں، تو ابھی وہ جدا نہیں ہوتے ہیں کہ ان کو بخش دیا جاتا ہے۔ تو سلام کتنی بڑی بابرکت چیز ہے کہ جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان بھائی سے ملتا ہے اور اس کے ساتھ وہ اپنا ہاتھ ملاتا ہے تو ابھی ان کے ہاتھ آپس میں جدا نہیں ہوتے ہیں کہ اللہ پاک ان کو سلام کی وجہ سے جو ہے وہ بخش دیتا ہے۔ اور مصافحہ کرنے سے انسان کے اندر سے کینہ جو ہوتا ہے وہ دور ہوتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے اوپر جو سب سے پہلا حق ہے وہ یہی ہے کہ جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے ساتھ ملے تو اس کو جو ہے وہ سلام کرے۔ تو سلام کے اندر 3 چیزیں ہوتی ہیں۔ فرمایا کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سلام بھی ہے، اللہ کی رحمت بھی ہے اور اس کی برکت بھی ہے۔ تو گویا وہ 3 چیزوں کا سوال اپنے رب سے وہ کرتا ہے اور اپنے بھائی کے اوپر 3 چیزیں وہ بھیجتا ہے، سلام بھی بھیجتا ہے، برکت بھی جو ہے وہ اللہ پاک کی طرف سے بھیجتا ہے، اور اللہ پاک کی رحمت کا بھی جو ہے اس سے جو ہے وہ اللہ پاک سے سوال کرتا ہے کہ یہ بھی میرے بھائی کے اوپر جو ہے وہ نازل فرما۔ تو اسی طریقے کے ساتھ جو دوسرا مسلمان جواباً بھی کہتا ہے وہ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو اسی طریقے کے ساتھ دوسرا مسلمان بھی اپنے پہلے مسلمان کے اوپر یہی 3 چیزیں اس کے اوپر جو ہے وہ بھیجتا ہے۔ تو گویا کہ یہ ایک مسلمان کا حق ہے کہ جب وہ مسلمان کے ساتھ ملے تو اس کو وہ سلام کرے، چاہے اس مسلمان کو وہ جانتا ہے
چاہے اس مسلمان کو وہ نہیں جانتا ہے. یہ نہیں کہ جو جاننے والا ہے اس کو تو سلام کیا جائے اور جو نہیں جاننے والا ہے اس کو سلام نہ کیا جائے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر انسان کو سلام کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ راستے میں جو کھیلنے والے بچے ہوا کرتے تھے ان کو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ سلام کیا کرتے تھے، بلکہ ان کو اپنے ساتھ جو ہے وہ سواری کے اوپر بھی جو ہے وہ بٹھا لیا کرتے تھے. تو اس لیے فرمایا کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے اوپر یہ حق ہے کہ وہ اس کو کیا کرے، وہ سلام کہے. اور دوسرا حق کیا ہے؟ فرمایا کہ وَيُجِيبُهُ اِذَا دَعَاهُ، کہ جب وہ اس کو دعوت دے تو اس کی دعوت کو قبول کرے. یعنی کہ اگر ایک غریب بندہ ہے اور وہ اپنی محبت کے ساتھ، اپنے انس کے ساتھ، اپنے دل لگی کے ساتھ کسی مسلمان کو اپنے گھر میں مدعو کرتا ہے، اس کی دعوت کرتا ہے، تو انسان اس کی دعوت کو ٹھکرا دے اور کہے کہ یار یہ تو غریب سا انسان ہے، یہ مجھے کیا کھلائے گا، کیا میرے لیے وہ اہتمام کرے گا. اور اگر کوئی امیر آدمی اس کو دعوت دیتا ہے تو بندہ خوشی خوشی جو ہے اس کی دعوت کو قبول کرتا ہے. اس سے ایک مسلمان کا دل جو ہے وہ دکھ جاتا ہے کہ بھائی میں نے تو اس کو بڑے محبت کے ساتھ، بڑے پیار کے ساتھ میں نے اس کو دعوت دی تھی، لیکن اس نے میری دعوت کو ٹھکرا دیا ہے. تو اس لیے اسلام نے اس سے منع کیا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایک حق ہے کہ جب ایک مسلمان اپنے مسلمان بھائی کو کھانے کی دعوت دیتا ہے، اپنے گھر کے اندر بلاتا ہے، تو اس کی دعوت کو ہرگز جو ہے وہ نہیں ٹھکرانا چاہیے. اسی طریقے کے ساتھ فرمایا کہ تیسرا حق مسلمان کا کیا ہے؟ فرمایا کہ وَيُشَمِّتُهُ إِذَا عَطَسَ، فرمایا کہ جب اس کو چھینک آئے، جب ایک مسلمان کو چھینک آئے اور وہ الحمدللہ کہے تو جواب میں کیا کہے دوسرا مسلمان؟ یرحمک اللہ، تیرے اوپر اللہ کی رحمت ہو. تو یہ بھی ایک مسلمان کا حق ہے کہ ایک مسلمان جب چھینک کرتا ہے، اس کے دماغ کے اندر جتنی گیسز وغیرہ جمع ہوتی ہیں، جب اس کو چھینک آتی ہے تو وہ ساری کی ساری گیسیں ریلیز ہو جاتی ہیں اور اس کے جسم کو ایک خوشی سی محسوس ہوتی ہے، ایک جو ہے وہ ہلکا پن سا محسوس ہوتا ہے. تو وہ اپنے رب کا شکر ادا کرتا ہے، اور اس کو شکر ادا کرنا چاہیے کہ جب بھی کسی مسلمان کو چھینک آئے تو اس کو چاہیے کہ وہ الحمدللہ کہے، اللہ کا شکر ادا کرے، اس کی حمد و ثنا کو بیان کرے. اور دوسرا مسلمان اگر اپنے مسلمان بھائی کی اس آواز کو سنتا ہے کہ اس نے چھینک کے اوپر الحمدللہ کہا ہے، تو دوسرا جواباً اس کو کہے کہ یرحمک اللہ، اللہ پاک تیرے اوپر جو ہے وہ رحم فرمائے. اور اسی طریقے کے ساتھ فرمایا کہ اس کے علاوہ جو مسلمان کے اوپر جو چوتھا اس کا حق بنتا ہے، فرمایا کہ وَيَعُودُهُ إِذَا مَرِضَ، کہ جب وہ بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کو جائے. چاہے وہ گھر میں بیمار ہے تو گھر میں جائے، اگر اسپتال میں بیمار ہے تو اسپتال میں جائے، اور اس کو اپنا ایک حق سمجھ کر جائے کہ یار یہ ایک مسلمان کا میرے اوپر حق ہے کہ میں اس کی تیمارداری کرنے کے لیے اس کے پاس جا رہا ہوں. اور جب ایک مسلمان اللہ کی رضا کے لیے اپنے مسلمان بھائی کی بیمار پرسی کرنے کے لیے اس کے گھر میں جاتا ہے یا اسپتال میں جاتا ہے، اگر صبح کے وقت جاتا ہے تو شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، اور اگر شام کے وقت جاتا ہے تو صبح تک 70,000 فرشتے اس کے لیے جو ہے وہ مغفرت کی دعا کرتے ہیں. تو کتنی بڑی شہادت ہے اس انسان کے لیے کہ جو اپنا ایک فریضہ سمجھ کر کے اپنے ایک مسلمان بھائی کو دیکھنے کے لیے جاتا ہے، اس کی جو ہے وہ تیمارداری کے لیے جاتا ہے، اس کی بیمار پرسی کرنے کے لیے جاتا ہے. پانچواں جو حق نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا کہ وَيَتْبَعُ جَنَازَتَهُ إِذَا مَاتَ، جب وہ فوت ہو جائے یعنی جب اس کا انتقال ہو جائے تو اس کے جنازہ کے لیے جانا چاہیے. گو جو نماز جنازہ ہے یہ فرض کفایہ ہے کہ اگر کوئی ایک انسان بھی محلے سے چلا گیا تو اس کی بقیہ کی طرف سے جو ہے وہ ادا ہو جائے گا. لیکن اگر ایک انسان کسی ایسی جگہ پہ ہو، کسی ایسی مسجد کے اندر وہ نماز پڑھ رہا ہو کہ نماز کے فوراً بعد یہ اعلان ہو جاتا ہے کہ بھائی نماز کے اختتام کے فوراً بعد جو ہے وہ جنازہ حاضر ہے، تو لہٰذا نماز جنازہ کے لیے سب لوگ حاضر ہو جائیں، تو اس وقت اگر اس کا کوئی ضروری بہت زیادہ ضروری کام ہے، وہ 1 منٹ بھی نہیں رک سکتا ہے، تو پھر تو شریعت اس کو اجازت دیتی ہے. لیکن اگر اس کے پاس کوئی ایسا جو ہے وہ بہانہ نہیں ہے، یا اس کے کوئی مشکل پیش نہیں آ رہی ہے، یا اس کا کوئی ایسا ضروری کام نہیں ہے، تو پھر وہ جنازہ اس کے اوپر پڑھنا جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہو جاتا ہے. پھر وہ فرض کفایہ نہیں ہوتا ہے بلکہ وہ اس کے اوپر فرض ہو جاتا ہے کہ اس کے مسلمان بھائی
کی جو میت اس کے سامنے آئی ہے، اب اس کو چاہیے کہ وہ اس کا حق ادا کرے، اور اس کا حق یہ ہے کہ اس کے اوپر وہ نماز جنازہ پڑھے۔ اور چھٹا حق جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور سب سے اہم جو ہے وہ جو بیان فرمایا ہے، فرمایا کہ وَيُحِبُّ لَهُ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ، وہ اپنے بھائی کے لیے اسی چیز کو پسند کرے، وہی پسند کرے جو وہ اپنی ذات کے لیے پسند کرتا ہے۔ ایک لمحے کے لیے میں یہ سوچتا ہوں کہ یار مجھے کوئی گالی نہ دے، یار میں کسی سے چیز لیتا ہوں اس چیز کے اندر کوئی ملاوٹ نہ کرے، یار میری ہر کوئی عزت کرنے والا بن جائے، ٹھیک ہے، یار کوئی بندہ ذخیرہ اندوزی کرنے والا نہ بن جائے۔ تو اسی طریقے کے ساتھ جو چیز میں اپنے لیے پسند کرتا ہوں وہ دوسرے مسلمان کے لیے بھی مجھے پسند کرنی چاہیے، دوسرے کے لیے بھی مجھے ملاوٹ نہیں کرنی چاہیے۔ اگر یہی حدیث مقدسہ اگر ایک معاشرے کے اندر رہتے ہوئے اس حدیث مقدسہ کے اوپر اگر ہم عمل کرنے والے بن جائیں تو میں دعوے کے ساتھ یہ کہتا ہوں کہ ہمارا وہ معاشرہ امن کا گہوارہ بن جائے گا۔ کہ کیسا معاشرہ کہ جہاں ہر مسلمان دوسرے مسلمان کو سلام کرنے والا بن جائے، جس معاشرے کے اندر اگر کسی مسلمان کو چھینک آتی ہے تو دوسرا اس کے لیے دعا پڑھتا ہے کہ یرحمک اللہ۔ اور اگر ایسا معاشرہ کہ جس کے اندر اگر ایک مسلمان بیمار ہو جاتا ہے تو وہ بغیر کسی ہیل و حجت کے، بغیر اس کے اوپر کوئی احسان جتائے ہوئے اس کے گھر میں پہنچ جاتا ہے اور اس کے لیے دعا کرتا ہے کہ اللہ پاک تجھے صحت اور سلامتی عطا فرمائے۔ حالانکہ بیماری تو اللہ پاک کی طرف سے ہے، لیکن جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان بھائی کے پاس جا کر اس کی بیمار پرسی کرتا ہے تو اس کا دل باغ باغ ہو جاتا ہے، آدھی بیماری تو اس کی اس وجہ سے جو ہے وہ دور ہو جاتی ہے۔ اور ایسے معاشرہ کہ جس کے اندر کوئی انتقال کرے تو لوگ اس کے سوگ کے لیے، لوگ اس کی جو ہے وہ بخشش کی دعا کے لیے اس کے نماز جنازہ کے اندر شریک ہو جائیں، اس کی تجہیز و تکفین کے اندر شریک ہو جائیں، اس کی نماز جنازہ پڑھنے میں شریک ہو جائیں، اس کی جو ہے وہ اس کو قبر کے اندر اتارنے کے لیے جو ہے وہ لوگ تیار ہو جائیں کہ یہ ہمارا مسلمان بھائی اس دنیا سے گیا ہے، آج یہ گیا ہے تو کل ہم نے بھی جانا ہے۔ یہ پیار و محبت اس معاشرے کے اندر جو آ جائے گا، اور پھر اس کے اندر یہ بھی آ جائے گا کہ میں نے آج کے بعد کسی کو دکھ نہیں دینا ہے، اس لیے کہ جب میں خود دکھ کو برداشت نہیں کر سکتا ہوں تو مجھے کسی کو دکھ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں کسی کے بارے میں حسد نہیں کروں گا، کسی کے بارے میں بغض نہیں کروں گا، کسی کی میں آج کے بعد غیبت نہیں کروں گا، کسی کو میں آج کے بعد گالم گلوچ نہیں کروں گا، میں کسی کی زمین کے اوپر قبضہ نہیں کروں گا، میں کسی سے جو ہے وہ رشوت لے کر نہیں کھاؤں گا، میں سود کا کاروبار نہیں کروں گا، اس لیے کہ ان ساری باتوں کو میں اپنی ذات کے لیے ناپسند کرتا ہوں۔ تو جب میں ان چیزوں کو اپنی ذات کے لیے ناپسند کرتا ہوں تو پھر مجھے خود بھی ان چیزوں سے جو ہے وہ بچنا ہوگا۔ اور جس معاشرے کے اندر یہ چیزیں ساری آ جائیں، یہ امن آ جائے، یہ ایک دوسرے کے لیے غم خواری آ جائے، جس معاشرے کے اندر یہ سلام عام اور رواج ہو جائے تو وہ معاشرہ امن و امان کا گہوارہ بن جاتا ہے۔ اور یہی وہ معاشرہ ہے کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مسلمان جسد واحد کی طرح ہے، کہ جب اس کے جسم کے کسی ایک حصے کو تکلیف ہوتی ہے تو سارا جسم وہ درد کو محسوس کرتا ہے۔ اس لیے اگر ہمارا ایک مسلمان کہیں بھی پریشان ہوگا تو وہ سارے مسلمانوں کو تکلیف ہوگی، اور یہ اسی وقت ہوگا کہ جب ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے اوپر جو ہے وہ عمل کرنے والے ہو جائیں گے۔ تو آئیں ہدایت کے اس سفر میں آپ بھی ہمارے جو ہے وہ ہم سفر بن جائیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ پیغام گھر گھر، کریا کریا اور نگر نگر ہمارے ساتھ پہنچانے والے بن جائیں۔ ہمارے اس چینل کے ساتھ جڑ جائیں، ہمارے اس چینل کو سبسکرائب آپ بھی کر لیں، اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی اس کو شیئر کریں تاکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ فرامین ہر ایک انسان کے ساتھ پہنچیں۔ کوئی بھی عمل کرنے والا ہوگا تو انشاءاللہ ہماری بھی کامیابی ہو جائے گی، ہماری بھی آخرت سنور جائے گی۔ اللہ پاک ہم سب کو اس حدیث مقدسہ کے اوپر اور مسلمانوں کے حقوق ہمیں اسی طریقے کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔